بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. اور آج ہم بات سب سے پہلے کریں گے 28ویں آئینی ترمیم کی اور 27ویں آئینی ترمیم کے اثرات کی. ہم جانتے ہیں کہ 27ویں آ چکی ہے، جس کے بعد بہت سارا امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے بات کی جائے. گزشتہ رات یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن پھر کہا گیا کہ بے بنیاد افواہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ 4 معزز جج حضرات اسلام آباد ہائی کورٹ کے استعفے دینے کا سوچ رہے تھے، پر انہوں نے پہلے پتہ کیا کہ ہماری پینشن ملنے کے لیے ہمیں اور کتنی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. 2 جج صاحبان کو بتایا گیا کہ 2 مہینے اور اگر آپ ڈیوٹی کر لیں تو آپ کی پینشن آپ کو ضرور ملے گی. تو اب لگتا یہ ہے کہ کچھ استعفے لیٹ آئیں گے، شاید 2 مہینے کے بعد آئیں گے، تاکہ پینشن اور دیگر پرکس اینڈ پریویلیجز اور بینیفٹس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عدالتی معاملات کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے، کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم میں آپ جانتے ہیں ایم کیو ایم کے مطالبات تھے کہ بلدیاتی اداروں کو مزید طاقتور کیا جائے، ان کو فنڈز ملنے چاہیے، فنڈز پروونشل گورنمنٹ سے نہیں ڈائریکٹ فیڈرل سے ملنے چاہیے، ایلوکیٹ ہونے چاہیے، تاکہ کوئی بھی خلل پیدا نہ ہو فنڈز کی فراہمی میں. اب بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے حوالے سے جہاں پر 2021 میں مدت پوری ہو گئی تھی لوکل گورنمنٹ کی، اب 2021 کے بعد وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 14 فروری 2021 کو مدت پوری ہوئی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ فوری وہاں پر انتخابات کرانے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں پنجاب کے اندر بھی لوکل باڈیز کے انتخابات ہونے ہیں. کچھ ایسا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر جب لوکل گورنمنٹ کو زیادہ پاور مل جائے گی، فنڈز مل جائیں گے، تب یہ انتخابات کرائے جائیں گے، تاکہ پنجاب کے اندر بھی میئر با اختیار ہو، اسلام آباد کا میئر بھی با اختیار ہو. ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ اپریل تک 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی. گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مذاکرات مشاورت جاری ہے. رانا ثنا کہتے ہیں کہ جلد آئے گی، عوامی مسائل کے اوپر آئے گی. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں کہ بجٹ سے جڑے ہوئے مسائل اس کے اندر شامل ہوں گے، یعنی NFC ایوارڈز، اور جو ہم بات کر رہے تھے فنڈز کے حوالے سے کہ صوبوں کے کچھ فنڈز شاید وفاق کو دے دیے جائیں، تعلیم اور صحت والے، جس کے بعد یقیناً سچویشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک میں ایک آپریشن بھی جاری ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ہماری فورسز کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک بڑا خطرناک دہشت گرد جہنم واصل کیا گیا. مرکزی سرغنہ غلام محسود اس کا نام بتایا جا رہا ہے، ISPR نے کنفرم کیا ہے. اس کے اوپر پروگرام کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے، افغانستان اور انڈیا کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے. اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہوں گا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. رحمانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام پاکستان پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں امجد علی خان نیازی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. علی گوہر بلوچ صاحب کچھ لمحوں میں جوائن کریں گے فرام PMLN. لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. شاہدہ رحمانی صاحبہ، 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت زور و شور پر ہے. عدالتوں کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. پہلے بات کر لیتے ہیں بلدیاتی نظام کے اندر ایم کیو ایم کی یہ خواہش ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ڈائریکٹ فیڈرل سے ہی لوکل باڈیز کو ملنا شروع ہو جائیں، تاکہ پروونشل گورنمنٹس کا اس میں عمل دخل نہ رہے اور اختیارات ان کے فنڈز برابر رہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں لوکل باڈی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اسلام آباد میں. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہاں پر ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں جلد از جلد، یعنی کہ اب شاید 28ویں ترمیم میں جیسی پاورز بڑھ جائیں گے بلدیاتی گورنمنٹس کے، لوکل باڈیز کے، تو پھر الیکشنز ہوں گے پنجاب کے اندر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی. آپ کی نظر میں یہ جو ایم کیو ایم کی خواہشات ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے، یہ صحیح ہیں، نہیں ہیں، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ 28ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ اور اتنی جلدی یہ امینڈمنٹس آنا شاہدہ رحمانی صاحبہ کیا تاثر دیتا ہے آپ کی بصیرت کے مطابق؟ میڈم بہت شکریہ صاحب. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. امینڈمنٹس بھی آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہوتے رہی. 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اور 27 مرتبہ جو ہے اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اور جب اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی تو بہت شور غوغا مچا ہوا تھا، 26 پہ بھی مچا ہوا تھا. لیکن پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے اور مکمل طور پہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم بھی ہے. پارلیمنٹ اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور رہی بات یہ کہ کسی کی خواہش، تو خواہشات پر کبھی ترمیم نہیں ہوتی. یہ ریکنسیلیشن کے ساتھ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو باہمی اعتماد میں لیا جاتا ہے. اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ایم کیو ایم نے اسی طرح کا شور مچایا تھا. بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے، تاکہ پارلیمنٹیرین اپنی لیجسلیشن، قانون سازی اور جو پارلیمانی امور ہیں اس کو صحیح طور پر انجام دہی کر سکیں. ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سڑکیں بنائیں، نالے، سیوریج،
یا اس طرح کے جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہے اس کو کریں. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, اسے بااختیار ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمانی میٹنگز ہوئیں اور پیپلز پارٹی 75 نشست کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کی بہت بڑی پارٹی ہے, اور اگر وہ کسی بھی اس میں سپورٹ کرتی ہے تو وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی بھی لیجسلیشن کو ایز اٹ از نہ تو مانا ہے, اور جو ہم نے عوام کے مفاد کو دیکھا. 27th امینڈمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ بہت شور تھا کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ رول بیک ہونے جا رہی ہے, صوبوں کے سے اختیارات جو ہیں وہ وفاق کے پاس آ رہے ہیں, این ایف سی کو ختم کیا جا رہا ہے, ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن جو ہے وہ وفاق کے پاس جا رہی ہے, منسٹریز جا رہی ہیں. حالانکہ وہاں پر منسٹریز مزید, میں نہیں کہہ رہی, ان کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہماری وفاق پہ جو برڈن ہے اس میں منسٹریز جو ہے جو 18th امینڈمنٹ میں طے تھا اس کے مطابق تمام منسٹریز جو ہیں صوبوں میں جانی چاہیے تاکہ فائنینشیل برڈن کم ہو. اور اس کے بعد پھر ایک اور یہ تجویز آ گئی کہ نہیں جی یہ تو وفاق کو دینی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جو سی او ڈی میں طے ہوا تھا, جو میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ جی جوڈیشل کورٹس بنے گی, پیپلز پارٹی نے وہ 27 امینڈمنٹ میں کوشش کی, کامیاب نہیں ہو سکے. بینچز بن گئے چونکہ اس وقت پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو ہے وہ اس پر راضی نہیں تھے. لیکن رائٹ ناؤ ہم نے جو سی او ڈی میں وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا, اور 27ویں آئینی ترمیم نے جو آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھی اس کا قیام وجود عمل میں آیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت خوشائند ہے, کیونکہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, ان عدالتوں نے ان کورٹس نے, آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کہ یک جنبش قلم منتخب پرائم منسٹرز کو گھر بھیج دیا گیا, منتخب پرائم منسٹر کو تختہ اقتدار پر لٹکا دیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ڈیم بھی بننا شروع ہو گئے, تو ہاسپٹلس کے بھی وزٹ ہو رہے ہیں, سو موٹو ایکشن بھی لے کے نسلا ٹاور جیسی چیزوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, عوام کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, پارلیمان کی توہین کی جا رہی ہے, منتخب وزراؤں کو, منتخب وزیر اعظموں کو بلا کے جو زبان استعمال کی گئی, یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کہاں گئی؟ بالکل ٹھیک. نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حضور آج ماشاءاللہ سے آج آپ نے بڑی بھڑکیلی سی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ شاید کوئی فٹ بال میچ کھیلنے جا رہے ہیں, کھیل کے آ رہے ہیں. خیر, میرا سوال آپ سے آج بڑا امپورٹنٹ ہے. عام آدمی پوچھتا ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم میں میرے لیے کیا ہے, میں اس کو جواب دیتا ہوں کچھ خاص نہیں ہے, آپ ریلیکس کریں. 28ویں ترمیم میں لگ یہ رہا ہے کہ بلدیاتی نظام کو کچھ پاورز مل جائیں گی, شاید اسلام آباد میں بھی میئر آ جائے, لاہور کے اندر بھی شاید میئر آ جائے, کراچی میں تو میئر ہے الحمدللہ. یہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو اتنی بازگشت ہو رہی ہے اور اتنی موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی, لگ یہ رہا ہے کہ ملک کے اندر بہتر مینجمنٹ کے لیے, بہتر گورننس کے لیے بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے گا. یور اوپینین آن اٹ نیازی صاحب. جتوئی 2022 سے لے کے آج 2025 ہو گئی ہے, پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, پی ڈی ایم 3, 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے, یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے. 2.5 کروڑ لوگ جو ہے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں, میری نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. آج آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ٹرپل نہیں بلکہ اس سے آگے چلی گئی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً بند ہونے والی ہے, بند ہو چکی ہے, باقی جو رہتی سیکتی کسر ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے. آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. لوگ بزنسز یہاں سے بند کر کے پاکستان سے جا رہے ہیں. بلدیات میں تو صرف اور صرف وہ نالی اور کھالی کو صاف کرنا ہے یا گلی کا کھمبا ٹھیک کرنا ہے, وہاں لوگوں کو روزگار کہاں ملے گا. آج آپ نے کسان ابھی تک بیچارہ پریشان ہے, اس کا گنا کھڑا ہے, ملیں چل نہیں رہی. ملیں کس کی ہیں؟ یہ اشرافیہ کی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اشرافیہ تو اس ملک سے پیسے کو لوٹ کے لے کے جا رہی ہے اور غریب کو غریب تر کر رہی ہے. لوگوں کو فیسلٹی کہاں دے رہی ہے؟ یہ جو ترامیم آ رہی ہیں یہ اپنے آپ کو برہمن ثابت کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہ ہم کوئی بھی جرم کریں گے ہم سے نہ پوچھا جائے, ہم کوئی بھی کام کریں ہم سے نہ پوچھا جائے. ہم تو اشرافیہ ہیں, اس ملک کی سپر ایلیٹ کلاس ہے. جیسے ہندوستان میں تھا نا کہ جی برہمن تھے, ویش تھے, کشتری تھے اور شودر تھے. آپ ہم اور آپ شودر ہیں, اور شودر کی کیا اوقات کہ وہ
جو ہے کسی سے پوچھ سکے کہ جی آپ حضور آپ نے کوئی جرم کیا تھا, آپ سے یہ پیسے کہاں سے آئے سر وہ تھے. خواب تو دیکھ سکتا ہے نا بیچارہ, وہ بیچارہ خواب تو دیکھ سکتا ہے, ہم اور آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں. خواب دیکھنے, خواب کے میری بات سننا, خواب تو تب دیکھے گا اس کو ایک وقت کا کھانا ملے گا. اب تو میرے پاس ایک تصویر آئی ہے, اس میں اس کی 2 بچیاں تھی, ایک بیوی تھی اور ایک وہ خود تھا. ایک ہوٹل پہ گئے, وہ کہتا ہے کہ ہاف پلیٹ کتنے کی ملے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاف پلیٹ 200 کی ملے گی. تو وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ 200 میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا 7 روٹیاں کتنی دے گی؟ اس نے کہا جی روٹیاں 3 دیں گے. تو خدا کا نام لو, 200 روپے میں اب جو ہے وہ لوگ پورے گھر کا سارا دن کا ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بالکل ٹھیک, لے جاتے جا رہے ہیں, بالکل غریب ٹھیک. مرتے جا رہے ہیں. بس چلیں حکمراں جماعت کا موقف جانتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. بلوچ صاحب 27ویں آ گئی ہے, عام آدمی پوچھتا ہے کیا فائدہ ہوا مجھے, نظام میں کیا بہتری آئی, کچھ میرے لیے بھی ہے اس میں کہ نہیں. میں نے اسے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ریلیکس کرو. 28ویں میں آپ کے لیے بلدیاتی نظام آ رہا ہے, بڑا فعال نظام ہوگا, گورننس مینجمنٹ بہتر ہوگی, اور بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے جڑے ہوئے بھی کچھ اہم معاملات ہوں گے اس ترمیم کے اندر شامل. اللہ کرے غریبوں کا خیال کیا جائے. آپ کی نظر میں سر عام آدمی کے لیے کچھ ہونے والا ہے بلدیاتی نظام میں بہتری لا کر؟ علی گوہر بلوچ صاحب. دیکھیں جتوئی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے نیازی صاحب کی جنہوں نے جب پنجاب میں بزدار کو لا کے بٹھایا تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے بلدیاتی نظام کی گردن پہ چھری چلائی اور اس بلدیاتی نظام کو توڑا, غیر فعال کیا, اور ان بلدیاتی اداروں کا جو مال تھا وہ اس وقت ان کے دور میں ہڑپ ہوتا رہا. اور نہ صرف بلدیاتی اداروں کا نظام ہڑپ ہوتا رہا بلکہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل آئے. پاکستان کی تاریخ میں القادر ٹرسٹ سے بڑا سکینڈل کوئی نہیں آیا کرپشن کا, اور اس کا سہرا بھی جو ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب کے سر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ان کی ساری ٹیم تھی وہ اسی شبانہ روز, کبھی توشہ خانہ, کبھی ان چیزوں میں مصروف تھی. بلدیاتی الیکشن انہوں نے توڑے تھے, ہم نے آ کر بلدیاتی لیجسلیشن کی ہے اور پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ ضرور ہے کہ پورے تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک یکساں بلدیاتی نظام دیا جائے, اس پر بھی غور و خوض ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی ترمیم آ سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بلدیاتی نظام کو مؤثر کرنا, یہ تو خود جمہوریت کے بڑے دعوے دار ہیں بقول ان کے, لیکن ان سے آج تک کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے بلدیاتی ادارے پنجاب میں کیوں توڑے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس کے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ آج تو یہ بڑا جمہوریت بھاشن. یعنی بلوچ صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بلدیاتی نظام کو تباہ و برباد کیا, ختم کیا. پی ڈی ایم 1 میں, پی ڈی ایم 2 میں, موجودہ دور میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ عوام تو یہ پوچھیں گے آپ سے سر کہ آپ نے بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کیا, پیروں پہ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ بالکل, ہم تو بلدیاتی نظام دیکھیں نا, پہلے بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کروائے تھے, اور جب مشرف کا کو ہوا تھا اس وقت بھی بلدیاتی نظام تھا جس کو توڑا گیا تھا. اور یہ وہی مشرف ہے جس کی الیکشن کمپین جو تھی ریفرنڈم کی وہ بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے, یہ اس کے ایجنٹ تھے اس وقت. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے. یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو مہنگائی کی شرح جو تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ تھی, آج بھی الحمدللہ سنگل ڈیجٹ پہ. ان کو آج کی کامیابیاں نظر نہیں آتی, آج ان کو مارکہ حق کی کامیابی بھی نظر نہیں آئے گی. آج ان کو جس طرح سے پنجاب میں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھی, آج کی وزیر اعلیٰ ان کے ہاتھوں میں اسکالرشپ پکڑا رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ سولرائزیشن ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, آج پنجاب کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر سبسڈیز دی جا رہی ہیں. آپ نے کہا بلوچ صاحب کہ پنجاب میں جلدی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کتنا جلدی سر, اس سال یا اگلے سال کے شروع میں؟ کچھ ٹائم تو بتائیں. نہیں, یہ نیکسٹ ایئر کے سٹارٹ میں ہی, اب ظاہر ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہ سٹارٹ میں بلدیاتی الیکشن. تو یہ ٹائمنگ بلوچ صاحب, اس ٹائمنگ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یہ ٹائمنگ اب اس لیے کہ ان کو اختیارات ملنے والے ہیں اس لیے اب کروائے جا رہے ہیں سر؟
نہیں دیکھیں اس میں ظاہر ہے لیجسلیشن کی ضرورت تھی اور انہوں نے تو پرانا سسٹم ہی سارا سوک ٹاج کر دیا تھا اور اب ظاہر ہے کہ اس پر لیجسلیشن والا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی اور اس کے تحت جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ایک قسم کی بلدیاتی کمپین تو شروع ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو گئیں تو جو ایم کیو ایم کی پرپوزل ہے وہ بھی زیر غور ہے کہ پورے چاروں صوبوں کے اندر وہ جس طرح سے یکساں ایک بلدیاتی نظام چاہتے ہیں تو اس پر بھی غور و خوض بلوچ صاحب کیا موقع جا کا رہا ہے. فائدہ اٹھا رہا ہوں، ایک اور سوال ہے آپ ہی سے پوچھنے کے لیے. سندھ سے جڑا ہوا بڑا ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان جاری ہوا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کچھ وکلا رہنمائیں ان کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اسے مکمل طور پہ رد کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ نئے صوبے نئے یونٹس. اس کے اوپر کچھ بات کرنا پسند کریں گے آپ بلوچ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تجاویز تو مختلف لوگوں کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آتی ہیں. ظاہر ہے مرکز کے اندر اتحادی حکومت ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بالکل مشاورت کرنے میں مطالبہ کرنے میں کوئی وہ مطلب ہے مذائقہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ان چیزوں کے اوپر متفق ہو جائے تو ظاہر ہے وہ ہوگا. تجویز ایک آئی ہے، تجویز کو ہم بالکل ٹھیک. اچھا اس کے اوپر میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی کمنٹ لینا چاہوں گا. شاہدہ صاحبہ بلوچ صاحب کنفرم کر رہے ہیں تجویز آئی ہے، تجاویز سب کی طرف سے آتی ہیں اور یہ کچھ اشارے بھی دیے گئے تھے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ بلدیاتی نظام کی ترمیم کے اندر پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر نئے یونٹس. کچھ جواب دینا پسند کریں گی بریفلی شاہدہ صاحبہ؟ دیکھیں جس طرح جتوئی صاحب آپ نے عرض کیا کہ کل شرجیل صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں انہوں نے سندھ کی گورنمنٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے واضح طور پہ جواب بھی دیا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کی خواہش پہ کسی کی تجویز کے اوپر اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. فیصلے ہوتے ہیں اس کا آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے. اگر صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی کے اندر ریزولیشن آتی ہے اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوتی ہے تو صوبے بنتے ہیں. ایم کیو ایم کافی عرصے سے اس چیز پہ سیاست کرتی رہی، لسانیت کی، عصبیت کی، اور آپ نے دیکھا اس صوبے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کا قتل عام ہوا اسی ایم کیو ایم کی انہی خواہشات انہی چیزوں پہ کہ جی ہم کوٹا سسٹم ختم کرا دیں گے تو ہم جو ہیں صوبے بنا دیں گے تو اردو بولنے والے مہاجروں کو جو انہوں نے قتل عام کروایا یہ سب ہم اب پوری قوم نے دیکھا ہے. اور یہاں کے عوام اب آزادی کے ساتھ سندھ کے عوام مل جل کر رہ رہے ہیں. کراچی کا امن بحال ہے، کراچی کی روشنیاں بحال ہیں، اور اب یہ وہ دور لانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نعرے لگا کے شوفے دے کر جو ہے وہ قتل عام دوبارہ سے کیا جائے لسانیت پہ، عصبیت پہ. تو اب کراچی کے عوام ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، صوبہ سندھ کے عوام ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس کا طریقہ کار موجود ہے. اب جب ان کی میجورٹی نہیں ہے تو اس طرح کے نعرے یا بات کرنے کی میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. آج جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ 4 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پتہ کیا ہے کہ ان کی پینشن شروع ہونے کے لیے ان کو اور کتنی سروس کرنی پڑے گی، 2 جج صاحبان کو جواب ملا 2 مہینے اور، تو یقیناً اب وہ 2 استعفے کچھ ڈیلے ہو جائیں گے. پلان یہی ہو رہا تھا کہ کیونکہ یہ 4 جج صاحبان وہ ہیں جو حکومتی ٹرانسفر کی نظر ہونے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے پہلے سے اپنے استعفے ریڈی کیے ہوئے تھے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کسی ریموٹ ایریا بھیجا جائے ہم پہلے ہی استعفیٰ دے دیں گے. لیکن جب 2 مہینوں کی سروس کا سنا تو انہوں نے کہا 2 مہینے سروائیو کر لیتے ہیں، پھر پینشن مل جائے گی تو زیادہ بینیفٹس پرکس پریولیجز ملیں گے. ساتھ ساتھ رات کو ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی منتقلی کی افواہ پھیلی جس کی تردید آ گئی ہے. ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو معاملات ہیں اختلافات ججز کے درمیان بڑھتے جا رہے ہیں. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے اگین میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے چاہوں گا کہ وہ بات کریں اس کے اوپر. شاہدہ صاحبہ آپ کی نظر میں عدلیہ میں بہتری آئی 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد؟ ان کے آپ نے کہا پاورز تو لے لیے، اب وہ کوئی سوو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے، ایڈونچرزم کی طرف نہیں بڑھ سکتے. جوڈیشل ایکٹیوزم کا ورڈ ماضی میں بہت یوز ہوا ہے، لیکن آج پاکستان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت کیا اس لیے پڑی کہ عمران خان کے کیسز چل رہے تھے اور اس کو ریلیف نہ ملے؟ کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جو عمران خان کو ریلیف دے رہا تھا وہ حکومتی ریڈار کے اوپر آ گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں، یہ ریلیف دے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہمیں پاورز چاہیے، اس لیے آئینی ترمیم لے کر آئی جائے. اور پھر سب کچھ جو ہو رہا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ کی نظر میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کیا آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ کہہ سکیں گی کہ جو ترمیم آئی ہے اس سے عدلیہ میں اب بہتری آ گئی ہے، آپ جائیں عدالت جائیں، آپ کو جلدی انصاف ملے گا، بر وقت ملے گا، اور آپ کے زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، وکیل بھی کم پیسے لیں گے؟ آپ کی رائے اس پوری سچویشن کے اوپر شاہدہ رحمانی صاحبہ؟
देखिए जतोई साहब, बात ये है कि एकदम से चेंजिंग नहीं आती है। अमेंडमेंट होती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी, उनके जजेस ने ओथ लिया, और उसके बाद जो है एक निज़ाम जो है वो नाफिज हुआ। अब आपने बात की कि जी जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि जी मराद, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह अदलिया के अंदर जजेस की एक मोनोपोली थी, चंद कंपनीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के रिलेटिव्स को प्रमोट कर रही थी। अब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़ा बेंच होता है जिसमें 18, 19, 20 जो भी जजेस होते हैं, उनमें आपने देखा कि माजी में जितने भी बेंचेस बनते रहे उसमें 4-5 से ज्यादा वही जजेस जो है घूम कर हर एक में होते थे। किसका मैं नाम लूं? जस्टिस बंदियाल कर लूं, साकिब निसार कर लूं, या एजाजुल एहसन कर लूं, या मुनीब कर लूं, यानी अरे हर मोनोपोली बनाई हुई थी, और हर केस को अपने पास लगा के फिर किसको उन्हें, ये तो साफ जाहिर है ना कि वो सियासत जिस तरीके से कर रहे थे, जिस तरह आपने देखा कि गुड टू सी यू भी हो रहा था, कहा जा रहा था। आप बताएं कि क्या जजेस ये अपने ओथ से वफादारी कर रहे थे कि कौन सी पार्टी का कौन सा मकबूल लीडर है, और उसको अगर वो जो है सजा याफ्ता भी है तो उसको किस तरीके से रिलीफ देना है, किस तरह उसको मेहमान खाने में वैसे ठहराना है, शाहिदा कितना साहिबा, उसके ऊपर शाहिदा साहिबा आप नैब के अगर उसके ऊपर केसेस हैं, जुर्म ठीक साबित हो ठीक चुका है, ठीक उसको सजा हो गई है, और हम उसके बाद भी आप जो है उनको जो है इस तरह की, तो ये सारी अगर सियासत करनी है बिल्कुल इस्तीफे भी दें, पर्स प्रिविलेज को भी छोड़े। मैं तो कहती हूँ एक ऐसी लेजिस्लेशन आए कि जो भी किसी भी सियासत की, देखें अमेंडमेंट एक टाइम के लिए नहीं होती है, अमेंडमेंट हमेशा के लिए होती है, लेकिन और शाहिदा उसमें साहिबा यही आई होता एग्री, है कि आई एग्री किसी शाहिदा खास साहिबा, को विक्टिम किया जा रहा है। नहीं, ये एक निजाम है जो कि ठीक हमारे आप देख लें कि ठीक, दुनिया में अदलिया का कौन सा नंबर आ रहा है, बिल्कुल अदलिया ठीक। की करप्शन कहाँ पर है इस वक्त। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, आप समझती हैं जिस तरह वो फोन कॉल एक लीक हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब जस्टिस कय्यूम को डायरेक्शंस दे रहे थे कि आपने ये फैसले करने हैं, इनको रिलीफ देना है, अब आपको लगता है कि उस तरह नहीं होता होगा? माजी में तो हम सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जजेस और सियासतदान का गठजोड़ कैसा रहा है। देखिए ये तो आपने खुद बताया ना, और मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बीबी के साथ क्या हुआ, अब उनकी नहीं होगा। इज्जत को कैसे गिराया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह, आइन को जो है पामाल किया गया, और इसी अदलिया ने जो है नजरिया जरूरत के तहत हमेशा रिलीफ दिया। तो अब मैं समझती हूँ कि देखें जहां जहां इस तरह की आपने देखा कि पार्लियामेंट को जब तोड़ा जाता था बार बार, तो मीसाकी जमहूरियत जैसा मुआहदा हुआ, और 2008 से आज तक एक तसलसल के साथ जमहूरियत मैडम मेरे इस मुल्क सवाल में से चल आप हट रही है। जाती हैं, आई एम सॉरी, आप मेरे सवाल नहीं, से हट गए। मैं बिल्कुल नहीं हट रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हट रही हूँ। इसी तरह जब अदलिया के अंदर बेटरमेंट की जा रही है, अदलिया की बेहतरी के लिए, अदलिया के वक़ार के लिए, इस मुल्क में जस्टिस के लिए, फौरी इंसाफ के लिए, तो उसमें भी हमें समझते हैं कि जहां जहां जो कमी बेची उसे दूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अली गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूं। आज अदलिया क्या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर आ गई है या नहीं? बलोच साहब। नहीं, बिल्कुल ये कतई तौर पर एक गलत तासुर है, और जाहिर है कि जो मतलब है कि जुडिशल कमीशन बना हुआ है उसके पास इख्तियार हैं, और वो रहने भी चाहिए। पार्लियामान की सुप्रीमेसी है, बिल्कुल इसमें इंतजामिया वाला इंप्रेशन गलत है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म होता रहा, और ख़ास तौर पर जिस तरह से जज सियासी खतूत लिखते रहे और सियासी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहे, उसका रास्ता जरूर रोका गया। सिर्फ अपने नामों की शाह सुर्खियां लगवाने के लिए, अखबारात में, टीवी में हेडलाइंस चलवाने के लिए आम आदमी सफर कर रहा था, तो उसमें एक रिफॉर्म्स की गई, और ख़ास तौर पर इन रिफॉर्म्स के नतीजे में ये तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जनाब पूरी जुडिशली इस्तीफे दे देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितने इस्तीफे आ गए मुझे बताएं? वो तो बड़ी मतलब, और उसके अलावा जो अभी हालिया बाद के इलेक्शन हुए हैं, मेजॉरिटी बार ने इस तरमीम की हमायत कर दी है, और अक्सरियत के अंदर। तो फिर आप ये तो वकला तहरीक की बातें करते थे, तो जाहिर है कि एक पार्टी के वकला या एक खास मकतबा फिक्र के जो वो जज साहबान थे, जिस तरह से कि वो मतलब है कि अपनी डोमेन से भी बाहर जाकर फैसले करते थे, आइन को एक यक जुम्बश कलम से उड़ा दिया करते थे। नियाजी साहब, करते हैं। बिल्कुल ठीक बोलो साहब। नियाजी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़। मैंने जब जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू किया था ना सर बहुत सालों पहले, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अदलिया में अगर बेहतरी लानी है तो अदालतों से स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दो। आज मैं गुज़िश्ता दिनों जिन्ना अस्पताल में था तो मुझे मालूम पड़ा कि स्टे ऑर्डरों ने जिन्ना अस्पताल को तहस नहस कर दिया। 1100 से 2200 बेड हो गए, अमला नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि किसी ने जाके स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तालीमी इदारे, उनके अंदर निज़ाम ख़राब हो जाता है, किसी ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। इस हवाले से तो कोई तरामीम नहीं आ रही है। हाँ, तरामीम आ रही हैं,
عدلیہ کے حوالے سے، اور عدلیہ کا حال آپ کے سامنے ہے کہ ججز پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پینشن کب سے شروع ہوگی، اس کے بعد شاید وہ استعفیٰ دیں. آپ کی نظر میں یہ آئینی ترامیم نے عدلیہ کا کیا حال کیا ہے، اور کیا وہ دن بھی آئے گا جب آئینی ترامیم میں عام آدمی کے لیے کچھ ہوگا، خاص طور پہ ہسپتالوں کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے، تاکہ وہ کام ان کا نہ رکے؟ نیازی صاحب. جتوئی جب 142 آپ کا نمبر دنیا کے اندر ہو تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارا عدل کا نظام کہاں پہ کھڑا ہے. اور پھر ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تو مکمل طور پہ نظام ہی کولیپس کر گیا، بلکہ نظام یہ گر چکا ہے. یہ ابھی صرف زور زبردستی اور فستائیت کے نتیجے میں کھڑا ہے. کھڑا کیا ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو کوشش کی جا رہی ہے کھڑا کرنے کی. بیسیکلی تو اس میں کچھ بھی نہیں رہا. اور آپ کا یہ خیال کہ یہ لیجسلیشن کتنے 170 کے قریب جو ہے وہ آئینی عدالت کے اندر کیس ہوں گے. اصل چیز تو یہ دیکھنی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہیں ان کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے، ہائی کورٹوں کے اندر جو کیسز ہیں ان کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے. جو لوگ آج تک عدالتوں بڑا سمپل مشورہ ہے نیازی صاحب، عدالتوں کی چھٹی ختم کر دیں، ججوں کو بول دیں 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوگی جب تک یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 1 مہینے میں سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں کیسے ختم ہوں گے سر؟ جب آپ خود رول آف لا کو فالو کریں گے تو ساری چیزیں آن لائن آ جائیں گی. جب یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ رول آف لا جو ہے امپلیمنٹیشن ہو، اور ان کا تو سادہ فارمولہ ہے کہ جتنا دبا سکتے ہو دباؤ، جتنا نظام کو جو گرتا ہوا نظام ہے اسے اپنے لیے کچھ نکال سکتے ہو تو نکال دو. یہی چل رہا ہے. یعنی عمران خان تو جیل سے نہیں نکلے گا کیونکہ آپ نہیں نکال پاؤ گے؟ نہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے معال عسر یسرا. ہر اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آپ ان سے اب ہماری نوجوان نسل بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کرنا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک پاکستانی ہونے کی ناطے، کراچی والا ہونے کی ناطے، ہمارے ہسپتالوں میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں جو لوگ سٹے آرڈر لے کے وہاں کا کام روک دیتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کا علاج نہیں ہو پاتا، جن کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں، تعلیم کا نصاب سفر کرتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے سیاستدان ایک ترمیم ایسی بنائیں جس میں ہسپتالوں کو اور تعلیمی اداروں کو ان سٹے آرڈر سے بچا لیا جائے کہ کوئی بھی چھوٹا سا پیون اٹھ کے جا کے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے کے اس ادارے کا کام نہ روک دے، اس کی ترقی نہ روک دے. ایسی ترمیم لے آئیں شاہدہ صاحبہ پلیز. آئی وڈ بی گریٹفل. میں آپ کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا. بڑی اچھی بات کی طلحہ صاحب آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی تجاویز ہے وہ بھی اس ترمیم میں لاتے. اگر یہ کمیٹی میں بیٹھتے، اجلاس میں بیٹھتے، پھر کمیٹیوں میں بیٹھتے، میڈم آپ بھی لا سکتی ہیں، یہ پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیں، آپ بھی لا سکتی ہیں. بالکل ہم بھی لا سکتے ہیں. بالکل اسٹے آرڈر کو بھی جس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے، گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اداروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور وہ لوگ جو حقدار ہوتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا جن کو انصاف ملنا چاہیے. اسٹے آرڈر پہ زندگیاں گزر جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی تھا، وہ اسٹے آرڈر کے اوپر اپنا پورا عرصہ نکال کے چلا گیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب. تینوں بہت مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ ترمیم بھی شامل ہو کہ اسٹے آرڈر کا پورے پاکستان سے خاتمہ کر دیا جائے اور کوئی اور اسٹے آرڈر کی وجہ سے متاثر نہ ہو. پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج دہشت گردی ہے. دہشت گردی سے ہم نمٹ رہے ہیں. جب سے 2001 میں ہم نے جنگ میں شریک ہوئے تھے، وار آن ٹیرر امریکہ کی جنگ تھی، اس کے بعد سے خود کچھ بمبار، یہ وہ بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اربوں ڈالر، ہزاروں جانیں، سب کچھ دے چکے ہیں، لیکن سیڈلی آج تک ہم دہشت گردی سے لڑ ہی رہے ہیں، اس کا خاتمہ نہیں کر پائے. گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر ڈیفینس انالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مائی کویسچن ٹو یو از کے پی کے اندر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں ہماری فورسز کو کامیابی مل رہی ہے. 15 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں. ایک سرغنہ بھی تھا غلام محسود جس کو جہنم واصل کیا گیا ہے. یہ آئی بی اوز کے پی کے اور بلوچستان دونوں صوبوں میں جاری ہیں، کافی وقت سے جاری ہیں. واٹ از the solution? What is the best strategy to adopt right now in your opinion? Brigadier Farooq. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے خاص کر کے پی کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور پیچھے 2-3 کیس آپریشن ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے خوارجیوں کے ساتھ
ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ ہوا, انہوں نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور ان کو شکست دی ہے, ان کے بڑے لوگوں کو مارا بھی ہے اور کافی وہ ہیں جو وہ بھاگ بھی گئے ہیں. سو میرے نظر میں یہ ایک بہت زبردست ایک اچھا آئیڈیل لوکل سولوشن ہے کہ لوکل پاپولیشن جب آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل ہے جس میں اور اگر انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اور اس میں کامیابی آئیں گی اور ان خواریوں کی کمر جو ہے وہ ٹوٹے گی. اور دوسری اچھی پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ بلوچستان میں کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پیچھے جیسا آپ نے بھی کہا بڑے ڈیٹیل میں بڑے انٹینسو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی لگ یہ رہا ہے کہ یہ خواجی جو ہے جو بی ایل اے یا ٹی ٹی پی جو بھی آپ کہیں اکراس دا بارڈر جو لوگ وہاں پہ آگے تھے اور انہوں نے کافی اپنا حملے بھی کیے تھے سیکورٹی فورسز پہ, تو اس میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ اپنا صحیح رنگ دکھا رہے, دے آر بینگ ویری افیکٹو, اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر یہ سلسلہ سے چلتا رہا تو یہ ایک اچھی بات, اچھی ڈیولپمنٹ ہے. وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایریاز میں لوکل جو لوگ ہیں وہ مسلح افواج کی سپورٹ میں, سیکورٹی ایجنسیز کے سپورٹ میں وہ باہر نکلے ہیں اور وہ بالکل اپنا اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اینڈ دے آر ریڈی ٹو ٹیک آن دی ملیٹنٹس. تو ایک تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. دوسرا ظاہری بات ہے اکراس دا بارڈر. اب افغانستان میں میں سمجھتا ہوں کہ جو 6 ہفتے پہلے ہم نے جو ان کو ایک سبق سکھایا تھا, ایک بڑی اسٹرانگ وارننگ جس کو کہتے ہیں نا, اٹ واز اے وارننگ ٹو کم, اٹ واز اے ویری اوفینسو ایکشن جو ہمیں مجبوراً کرنا پڑا اکراس دا بارڈر. وہ یہ خواجیز کی ملیٹنٹ اسٹریٹجی کے جو بیسز ہیں ان کے خلاف جو ہم نے کارروائی کی, آئی تھنک دیٹ ہیز شون دی افیکٹ آلسو ان دا سینس کہ اب لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی تھوڑی انفلٹریشن میں بالکل ایک کمی آ رہی ہے. اینڈ اوبیسلی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بالکل ہم نے ان کو کہتے ہیں نا ہٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس دی موسٹ. بریگیڈیئر صاحب آئی ہیو 1 منٹ لیفٹ. آپ سے میں غازہ کے اوپر بھی کمنٹ لینا چاہتا ہوں. امریکہ جو اپنی ویٹو پاور کے ذریعے اسرائیل کو بچاتا رہا, آج اقوام متحدہ میں کی سلامتی کونسل میں اس کی قرارداد منظور ہوئی ہے جس کے تحت فلسطینی علاقے کے لیے ایک بین الاقوامی استحکام فورس کی اجازت دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی گیم کھیل رہا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے منع کرتا تھا کہ جیفری ایپسٹین کی ای میلز ریویل نہ کرو, آج وہ کہہ رہا ہے ریویل کر دو. اب پہلے وہ روکتا آیا اسرائیل کو, اب وہ ایک فورس بنا کے بھیج رہا ہے. کوئی گیم ہے کہ سر اس کے پیچھے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جب یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ جب ایک ریزولوشن آئے اور ایک بڑی سیریس قسم کی ریزولوشن ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے بڑے عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ کوئی یو ٹرن کرے گا. دیکھیں پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں امریکہ کی ایک ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے, جبکہ چائنا نے اس کو اپوز کیا ہے, روس نے اس کو اپوز کیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو ہے پاکستان کی طرف سے کہ فار دا سیک آف ورلڈ پیس, فار دا سیک آف پیس ان غزہ, یہ ایک ہمارا ایک بڑا فارورڈ لکنگ قدم ہے. ٹھیک ہے اس میں پرابلمز ہوں گی, پٹ فالز ہوں گے, لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ 2 دن پہلے the king of Jordan was in اسلام آباد. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اٹس آل لنکڈ اپ بیکاز جارڈن سر وہ تو اسرائیل کا بڑے اچھے قریبی تعلقات ہیں ان کے, کنگ آف جارڈن کے. جی وہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں ایک اور چیز امپورٹنٹ, چند منٹ پہلے جی سعودی کراؤن پرنس از ڈیو ان واشنگٹن ناؤ اور F-35 کا اعلان ہو گیا ہے, اور سعودیز جو ہے ان کے بارے میں ٹرمپ نے کہہ رہا ہے کہ جی وہ بھی ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو دیکھیں یہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں لنک ٹو دی سیکورٹی آف دا مڈل ایسٹ, چاہے وہ ابراہیم اکارڈ ہو جائے, چاہے وہ غزہ کی اسٹیبلائزیشن فورس ہو جائے, چاہے یہ سعودیز کا, اگر سعودیز آن بورڈ آ جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہو. تو وی ہیو ٹو جسٹ ویٹ اینڈ واچ, بٹ لگ رہا ہے کہ تھنگز آر موونگ فارورڈ ویری ویری فاسٹ. یس اور نو میں جواب. اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو ریسٹ آف دا مسلم کنٹریز ول obviously follow, right sir? It is not necessary کہ پاکستان ایک دم کرے گا.
पाकिस्तान सोचेगा. पाकिस्तान बार बार 2 state solution की बात कर रहा है. I don't think overnight we will jump to if the Saudis do it. पाकिस्तान में after all we are a sovereign state in the sense कि हम जो हैं हमारी conviction है, एक commitment है toward the people of Palestine, and I'm sure हमारी parliament, हमारी political military leadership ये तमाम चीजों को weigh out Thank करेगी, you. उसके pros and cons. Thank you, Brigadier Retired Farooq Hamid साहब, for your precious time. जज़ाकल्लाह. Always मैं दुआ आखिर में करता हूँ कि या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, अरबाब इक़्तिदार को वो ताकत दे कि वो मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन फैसले करें, क्योंकि इस वक्त यकीनन हमें उन बेहतरीन फैसलों की ज़रूरत है. आमीन कहिए मेरे साथ. अपना ख्याल रखिएगा. See you tomorrow. Until then, Allah Hafiz.